اور اتنے قریب سے چھپکلی کو دیکھ کر مجھے ابکائی سی آئی، لیکن میں نے بڑی مشکل سے اس کو روکا اور دعا کرنے لگی کہ چھپکلی یہاں سے دفع ہو جائے، پر وہ نہیں گئی اور اب وہ تھوڑا اور سرک کے میرے پاس آ گئی تھی۔ یہ وہی ٹائم تھا کہ جب جیدے نے دروازے کے آگے پڑی ہوئی چارپائی ہٹائی تھی اور اماں دروازے سے باہر جانے لگیں، تو میں نے ہاتھ بڑھا کر چھپکلی کو دور کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جتنا میں اس کو اپنے سے دور کرتی وہ اتنا ہی میرے پاس آتی۔ میں نے ایک نظر نیچے دیکھا، اماں جاتے وقت جیدی کے ساتھ فرینچ والا کام کر رہی تھی۔ ماہر عملیات پروفیسر جبار بنگالی، کالی شکتیوں، موکلات، جنات و حمزات کا وردان حاصل کرنے والے، کالا دارہ عملیات میں دشمن کو تباہ و برباد کرنے والے، کالے جادو سے پیدا ہونے والی بری آتمائیں جن کو قابو کر کے ہر جائز اور ناجائز کام مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ ہر علم کی کاٹو پلٹ پروفیسر جبار بنگالی سے کروائیں۔ علم اگنی، علم آتشی کے وار سے بے وفا محبوب کی روح تڑپ اٹھے اور جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ دنیا میں ہلچل مچا دینے والے عملیات کے کامیاب عمل، ابھی کا اشارہ اور پھر دیکھ جبار بنگالی کا نظارہ۔ کالے علم کے وار سے چلتا پھرتا انسان آپ کی مرضی کے مطابق چلے۔ پہلے ایسے کامیاب عمل جو ہر کام آنکھوں کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں، مسئلہ چاہے کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، ہمارے جادوئی عمل کی بدولت منٹوں سیکنڈوں میں حل ہوگا۔ محبوب کو ملانا صرف چند گھنٹے میں، بھٹکا ہوا شوہر اور سنگ دل بیوی آپ کے قدموں میں، من پسند شادی جہاں کہو گے وہاں ہوگی، دشمن کی چال کو ناکام بنانا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، روز بروز کی لڑائی، بار بار ناکام محبت کے پیچھے بھاگنا، طلاق لینی ہو یا رکھوانی ہو کا فوری حل۔ زندگی بڑی انمول ہے، اس کو خوشیوں سے بھر لو۔ اگر دل مانے تو ایک دفعہ جبار بنگالی سے رابطہ ضرور کریں، اور سکون نہ ملے تو ہمیشہ کے لیے عملیات کرنا چھوڑ دوں۔ اماں جاتے وقت جیدی کے ساتھ فرینچ والا کام کر رہی تھی اور ادھر اوپر میری جان کو بنی ہوئی تھی، اور میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی اماں مروا لی ہے، پلیز اب چلی بھی جاؤ۔ ادھر چھپکلی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورتی جا رہی تھی اور میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ڈر کے مارے میرا پتہ نہیں پانی نکل رہا تھا، اور اماں بولی دل تو یہی کر رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر تمہارا لوں، لیکن پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے اور وہ باہر جانے لگیں۔ اماں کو جاتے دیکھ کر میں نے شکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا تو وہ موٹی چھپکلی میرے کپڑے پر چڑھ چکی تھی۔ چھپکلی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے چھپکلی سے بچنے کے لیے زور سے ہاتھ ہلایا، اور غلطی سے میرا ہاتھ اتنی زور سے ہل گیا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، اور میں اس ٹوٹے ہوئے فرنیچر سے ہوتی ہوئی ایک زوردار آواز سے نیچے فرش پر گر گئی۔ مجھے نیچے گرتے دیکھ کر جیدی کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹنے کے قریب ہو گئیں، اور پھر میں نے باہر سے اماں کو کسی دوسرے مرد کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہوا، کیا ہوا، کیا ہوا۔ اماں کے ساتھ اس مرد کی آواز سنتے ہی ڈر کے مارے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے جیدی کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی میں زمین پہ گری، مجھے دیکھ کر پہلے تو جیدہ ڈر گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں، لیکن پھر جیسے ہی اس نے باہر سے اماں کی آواز سنی، وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ میری طرف بڑھا اور بولا یہ کیا کیا ہے۔ پھر اس نے پھرتی سے وہ چارپائی میرے سامنے رکھی اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر میری طرف منہ کر کے سرگوشی میں کہنے لگا بولنا مت۔ اتنی دیر میں اماں اور وہ مرد کے ڈر، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے میں جس کی آواز نہ پہچان سکی تھی، اسٹور روم میں داخل ہو گئے اور جیدی سے پوچھنے لگے کیا ہوا جیدے؟ تو جیدہ مسکرا کر بولا کچھ نہیں باجی، میں چارپائی نکال رہا تھا کہ وہ اوپر فرنیچر کے ساتھ اڑ گئی، جس کی آواز سے سارا فرنیچر نیچے زمین پر گر گیا اور ڈولا پہ گیا۔ جیدے کی بات سن کر آنے والا تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ ذرا دھیان سے یار، لیکن اماں وہیں کھڑی رہی، اور جب وہ بندہ کمرے سے نکل گیا تو وہ شرارتی موڈ میں جیدے سے کہنے لگی کیا بات ہے، تمہاری ٹانگوں میں جان نہیں رہی کہ چھوٹی سی چارپائی بھی تم سے نہیں اٹھائی گئی؟ اماں کے بات سن کر جیدہ بھی شرارتی موڈ میں بولا جان تو ختم ہوئی تھی کہ سارا جان تو آپ نے لے لی۔ جیدے کی بات سن کر اماں بڑے زور سے ہنسی اور کہنے لگی
کیا فائدہ؟ اس سے پہلے کہ جیدہ کوئی جواب دیتا وہ واپس جانے کے لیے مڑی اور پھر جاتے جاتے بولی جلدی کرو، ابھی اور بھی کافی کام پڑے ہیں۔ تو جیدے نے جواب دیا کہ اچھا باجی، میں یہ فرنیچر اپنی جگہ رکھ کر آتا ہوں، اور اس نے اماں کے سامنے فرنیچر اٹھایا اور اوپر رکھنے لگا۔ اماں نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر باہر نکل گئی۔ اماں کے جانے کے کچھ دیر بعد جیدے نے میرے آگے سے چارپائی ہٹائی اور میری طرف دیکھ کر بولا، ابھی خطرہ ٹل گیا ہے۔ پھر ہمدردی سے کہنے لگا، لگی تو نہیں؟ اس کی بات سن کر میں پھرتی سے اٹھی اور اپنے آپ کو چیک کیا تو خوش قسمتی سے مجھے کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی، بس ہاتھوں پر اور کوہنی وغیرہ پر کچھ خراشیں آئی تھی جو اتنی خاص نہیں تھی۔ میں نے جیدے کا شکریہ ادا کیا اور باہر جانے لگی تو وہ بولا، 1 منٹ رکو، اور پھر یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ پہلے میں باہر جا کر حالات کا جائزہ لے آؤں۔ وہ باہر گیا اور ایک چکر لگا کر فوراً ہی واپس آ گیا اور آ کر مجھ سے بولا، باہر کا موسم ٹھیک ہے، اب جا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں باہر نکلی اور چھپتی چھپاتی اپنے کمرے میں آ گئی اور کمرہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ اس کے بعد میں آئینے کے سامنے بڑھنا کھڑی ہو گئی اور اپنے آپ کو خوش کرنے لگی۔ میں یہ کام کرتے کرتے جیدے کو بھی یاد کر رہی تھی۔ اپنے اندر کی گرمی کو نکال کر میں خوب اچھی طرح نہائی اور پھر مہندی کے لیے خصوصی طور پر سلائے ہوئے کپڑے پہنے اور ہلکا سا میک اپ کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ہر طرف چہل پہل نظر آئی۔ میں مختلف لوگوں سے ہیلو ہائی کرتی ہوئی سیدھی لان کی طرف چلی گئی کہ جہاں بھائی کی منگنی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے چل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں بولی، کہاں رہ گئی تو؟ پھر انہوں نے ایک نظر میرے سراپے پر ڈالی اور بولی، کہیں نظر نہ لگ جائے، میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر اکبر بھائی کی ساس جو کہ پاس ہی بیٹھی تھی کہنے لگی، نیلو جی ہما نے پیارا تو لگنا ہی ہے کہ یہ بالکل آپ کی کاپی ہے۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی، نیلو جی جوانی میں آپ بھی تو ایسی ہی تھی ان کی، اور پھر ذرا مزاحیہ انداز میں آنٹی سے کہنے لگی، ابھی بھی میں کسی سے کم ہوں کیا؟ آنٹی بولی، نہیں جی، اگر آپ پہلے بم تھی تو اب میرے سمیت وہاں پر بیٹھی ساری لیڈیز ہنسنے لگیں۔ اس کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان سے کہا، اماں، وقار انکل اور صرف آنٹی کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میری بات سن کر اماں ترنت کہنے لگی، بچے، انہی لوگوں کا تو انتظار ہو رہا ہے کہ وہ لوگ پہنچے تو ہم لوگ فنکشن شروع کریں۔ پھر اماں نے اپنی کلائی پر باندھی خوبصورت سی گھڑی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ویسے تو وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہاں میں صرف آنٹی اور وقار انکل کے بارے میں بتا دوں کہ وقار انکل اور صدف آنٹی نہ صرف یہ کہ ابا کے فرسٹ کزن تھے، بلکہ وقار انکل تو ابا کے لنگوٹیے یار بھی تھے، اور یہ دونوں اسکول کالج میں اکٹھے ہی پڑھتے رہے ہیں۔ وقار انکل کے 2 بچے تھے اور دونوں ہی باہر ہوتے تھے۔ خود وقار انکل اور آنٹی پاکستان میں کم اور باہر زیادہ پائے جاتے تھے۔ اسی وقت مہندی کی سب تیاری مکمل تھی۔ سامنے اسٹیج پر کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، ڈیک میں اونچی آواز میں گانے بج رہے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کر رہے تھے، جبکہ کچھ لیڈیز تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ ادھر کچھ لڑکیاں ایک الگ ٹولے میں اور آنٹیاں الگ ٹولے کی شکل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مہندی کے مشن کے لیے ہم نے اپنے لان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، ایک طرف مرد جبکہ دوسری طرف عورتیں بیٹھی تھیں۔ سارا کام ریڈی تھا، بس انتظار تھا تو صرف آنٹی اور انکل کا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر میں بھی لڑکیوں والے ٹولے میں جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ دوران گفتگو کسی لڑکی نے مجھے بتایا کہ سنا ہے کہ بھا افضل نے ڈانسر لڑکے منگوائے ہیں۔ اس کی بات سن کر دوسری لڑکی بولی، تم نے سنا ہے؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے ان ڈانسر لڑکوں کو دیکھا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کہاں ہیں ڈانسر لڑکے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو وہی لڑکی بولی، بھا افضل کا پروگرام تو یہ تھا کہ وہ ان کو مہندی کے فنکشن میں ڈانس کروائیں، لیکن سنا ہے کہ تمہارے ابا نے ان کو گھر میں لانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن بھا کے منت ترلوں اور خاص کر کے آنٹی کی سفارش کے بعد انکل نے ان کو بڑی مشکل سے گھر کی پچھلی طرف پروگرام کرنے کی اجازت دی ہے، اور بھا نے جلدی جلدی پچھلی گلی میں ٹینٹ لگوا کر ان کے ڈانس کا بندوبست کیا ہے۔ تو اس پر ایک بولی، دیکھنے میں کیسے ہیں یہ ڈانسر لڑکے؟ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھنے میں تو یار بالکل لڑکی لگتے ہیں۔ پھر اپنی ایک آنکھ بند کر کے بولی، اور خوبصورت ہیں؟
پھر کہنے لگی اسی لیے گھر کے بیشتر مرد وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور میں یہ سن کر کافی حیران ہوئی کہ اسے ہمارے گھر کے بارے میں اس لڑکی کو کس قدر انفارمیشن ہے، اور سوچنے لگی کہ میں اس وقت اپنا کر رہی تھی کہ جب یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا۔ ڈانسر اور کیوٹ لڑکوں کی بات سن کر مجھے بھی تجسس ہوا اور میں وہاں سے اٹھ کر چھت پر چلی گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ڈائریکٹ گلی میں گئی تو سب سے پہلے تو ابا نے مجھے بری طرح جھاڑنا ہے۔ ہاں، اگر ابا سے بچ گئی تو مجھے گلی میں دیکھ کر بھا نے بڑے پیار سے مجھے اندر بھیج دینا تھا۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ اکبر بھائی ہوئے تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ یہ سوچ کر میں گھر کی چھت پر چڑھ گئی اور نیچے گلی میں جھانکنے لگی، لیکن وہاں تمبو کناتوں کی وجہ سے مجھے ٹھیک سے نظر نہ آ رہا تھا۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی، تو میں نیچے اتر آئی اور پھر مجھے ایک آئیڈیا سوچا اور میں افضل بھا کے ڈیرے کی طرف چلی گئی اور ایک کونے والی جگہ جہاں پر کافی اندھیرا تھا جا کر کھڑی ہو گئی اور دیکھا تو ہمارے گھر کی چار دیواری میرے قد سے کافی اونچی تھی۔ میں نے پنجے اٹھا کر بھی دیکھا لیکن بے سود۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا اور میں بھاگی بھا کے کمرے میں گئی، وہاں سے ایک سٹول اٹھا کر لے آئی اور پھر اس پر کھڑی ہو کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ بھا افضل نے چاروں طرف کنات ٹینٹ لگا کر گلی کی چھوٹی سی جگہ کو گھیر رکھا تھا، اور اس تھوڑی سی جگہ پر بھا کے دوستوں کے علاوہ کافی سارے لوگ کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور سٹیج پر بھا، اس کا دوست مجیدہ اور اس کے ساتھ 2-3 اور لوگ بھی سٹیج پر کھڑے تھے اور ان ڈانس کرنے والے لڑکوں پر نوٹ پھینک رہے تھے، جبکہ 2-3 جوان ڈانسر لڑکے جنہوں نے لڑکیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سلیقے سے میک اپ بھی کیا ہوا تھا، اونچی آواز میں لگے انڈین گانوں پر ڈانس کر رہے تھے، اور ان کے آس پاس بھا اور اس کے دوست ہاتھوں میں نوٹ پکڑے ایک دوسرے کے سر پر رکھتے ہوئے نوٹ وار رہے تھے، اور ایک موٹا زنانہ سا مرد کہ جس نے اپنے منہ میں پان رکھا ہوا تھا بڑی تیزی سے وہ نوٹ اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔